یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سروس میں خوش آمدید، ایپیسوڈ 46۔ اور جناب ریڈیو پاکستان کی ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کیجیے، اور وہ عوامی مسائل جن کا حل ضروری ہے اور عام پبلک میں جس کی اویئرنیس ضروری ہے اس پر ہم بات چیت کریں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں انچارج وفاقی محتسب ملک مشتاق آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ویلکم ملک مشتاق صاحب۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ جیسا کہ سامعین پروگرام کے ابتدا میں نے یہ بات کی ہے کہ عوامی مسائل، تو یہ انچارج وفاقی محتسب، سب سے پہلے تو ملک مشتاق صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وفاقی محتسب جو ہے یہ ادارہ، یہ اس کی جورسڈکشن کیا ہے اور کون سے ایسے عوامی مسائل ہیں جن کا تدارک یہ محکمہ کر رہا ہے؟ جی شکریہ۔ وفاقی محتسب کا ادارہ جو ہے، اس کے دائرہ کار میں وفاقی 181 ادارے ہیں، تو ظاہرہ 181 کی فہرست تو بہت طویل ہوگی، تو جو ان میں ہم کہہ سکتے ہیں جہاں آئے دن پبلک کو آنا جانا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ اگر پہلے 10 12 15 گنوں گا تو اس میں سر فہرست واپڈا ہے، سوئی گیس ہے، نادرا ہے، پاسپورٹ ہے، پاکستان بیت المال ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اسٹیٹ بینک ہے، نیشنل بینک ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، پوسٹل لائف انشورنس ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، تو یہ وہ محکمے۔ اسی طرح آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جو فیڈرل کے ادارے مائنز والے ہیں، کچھ مائنز پنجاب کے پاس ہیں، کچھ مائن جو ہیں نمک کی سالٹ مائن، دوسری یہ فیڈرل ہے جو PMDC ہے، تو وہ ہمارے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ ایک EOBI ڈپارٹمنٹ ہے جو مل مزدوروں کی پینشن بناتا ہے، تو میں ان کے لیے خاص طور پہ زیادہ کنسرن ہوتا ہوں، کیونکہ وہ ساری عمر 15 18 20 سال نوکری کر کے بمشکل وہ بوڑھے ہو کے 10,000 روپیہ ان کو EOBI نے پینشن دینی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو بڑا رسوا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انشورنس پالیسی والے دونوں محکمے ہیں، پیورلی گورنمنٹ کے ہیں، پوسٹل لائف بھی اور اسٹیٹ لائف بھی، تو یہاں بھی لوگ رل جاتے ہیں۔ جب پالیسی میچور ہوتی ہے تو ان کو 3 سال 4 سال ان کو پالیسی کی میچورٹی ویلیو کلیم نہیں ملتے۔ اسی طرح اسٹیٹ لائف والے جب پالیسی لیتے ہیں تو بندے کو سبز باغ دکھاتے ہیں، ان کے ایجنٹ جو ان کے ریگولر ملازمین نہیں ہوتے، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ بندے کو کسی نہ کسی ریفرنس سے گھیر کے اس کو پھر بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو جب وہ بندہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ان سے آنکھ بھی نہیں ملاتے۔ تو باقی جو ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ کار سمپل سے سمپل ہے، وکیل، بالکل وکیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کمپیوٹر پہ عرضی لکھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی عرضی نویس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ سمپل کاغذ میں اپنا پرابلم لکھیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر، سیل نمبر لکھ دیں اور شناختی کارڈ نمبر لکھ دیں، اور آپ کا جو مسئلہ ہے، مثلاً آپ کا مسئلہ سوئی گیس کا ہے، سوئی گیس کا بل لگائیں، اگر بجلی کا ہے تو بجلی کا بل لگائیں گے، اور پھر آپ کا وہ مسئلہ جب آپ نے ایک کمپلینٹ ہمیں رجسٹر کی تھی، آپ آن لائن کر سکتے ہیں، آپ فیکس پہ کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے پورے پاکستان کے جو وفاقی محتسب کے کسی بھی کوئری کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے 1055۔ اس 1055 پہ آپ پورے 18 ریجن جو پاکستان کے ان کے بارے میں کوئی بھی کوئری ہے تو آپ کو پراپر اس کا تسلی جواب دیا جائے گا۔ ابھی سٹارٹنگ میں آپ کہہ رہے تھے نابالغ بچوں کی بات کر رہے تھے، ایک تو نابالغ بچے وہ جو ہوتے ہیں نا، میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ درخواست آپ نے کہا کہ سادہ کاغذ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، ID کارڈ پہ، جہاں بات ID کارڈ، تو وہاں پہ نابالغان بچوں کی بات آتی ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے یا لیٹس پولیس کو ایڈ کر دیتے ہیں، کوئی معذور شخص ہے، کوئی ایسا شخص یا کوئی پردہ نشین لیڈی ہے، وہ خود فزیکلی نہیں جا سکتی، تو اس کا کیا وہ آن لائن؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو نا یہ اس نے اپلیکیشن تو جیسے مرضی بھیج دینی ہے، ڈاک میں بھیج دے، واٹس ایپ کر دے، فیکس کر دے، آن لائن کر دے۔ جب ہم اس کی اپلیکیشن رجسٹر ہونی ہے ہماری 24 گھنٹے میں اس کو ایک میسج آنا ہے، جنریٹ ہوا ہے کہ جی آپ کا جو کمپلینٹ تھی اس کا یہ نمبر ہے، اور آپ کو اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کا بتا دیا جائے گا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں اس کو سیکنڈ میسج آنا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ نمبر 10 جو تھی، اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ فلاں تاریخ ہے، اتنے بجے، اور سرگودا آفس میں فلاں افسر کے پاس ہے۔ آگے ہمیں جو سکھایا گیا ہے ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں کہ ہم وکیل ہیں عوام کے، اس لیے عوام کو کسی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم نے جب وہ کیس رجسٹر ہوا پہلے دن
اس سے لے کے 60 دن کے اندر اندر اس بندے کا فیصلہ کر کے اس کے گھر بائی ڈاک بھیجنا ہے. پاکستان میں ایسی کوئی عدالت نہیں 75 سال میں بنی جو بندے کو سنے 60 دن میں فیصلہ دے اور بندے کو اس نقل فیصلہ کی کاپی بذریعہ رجسٹر ڈاک اس کے گھر میں بھجوا دے. آپ تو خود دیہاتی بیک گراؤنڈ والے دوست ہیں. جب آدمی کو کیس جیتتا ہے ہارتا ہے کچھ بھی کرتا ہے وہ ایک چلان فارم جمع کراتا ہے, پھر وہ کورٹ سے اجازت لیتا ہے, کورٹ فیس جمع کراتا ہے, پھر اس کو کہا جاتا ہے اچھا تم پرسوں آئے تصدیق شدہ نقل ملے گی, پھر وہ چھوٹا موٹا وکیل کرتا ہے تو تصدیق نقل یہاں ہر اس کو گھر ملنی ہے. ہمارا لوگو یہ ہے کہ انصاف آپ کی دہلیز پر, جسٹس ایٹ یور ڈور اسٹیپ, اور ہم ڈور اسٹیپ پہ اس کو رجسٹر ڈاک کے ذریعے بھجواتے ہیں. زبردست ہو گیا. اس میں یعنی کہ جو انصاف کا میکنزم ہے آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ انصاف اور فوری اور دہلیز پر. اچھا اس میں اب دو رخ ہیں, ایک درخواست دہندہ ہے اور ایک جہاں جس کے خلاف درخواست ہو رہی. کیا یہاں پر آپ کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے جس طرح عام طور پر ایک افینس ہوتا ہے بھائی یہ کاگنیزیبل ہے یا نان کاگنیزیبل ہے, یا آپ کے پاس جب درخواست جاتی ہے تو اس کو آپ اسکروٹنائز کر کے پھر آگے چلاتے ہیں, یا آپ نے ایک دفعہ اس پر تحقیق کا عمل شروع کر دینا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے نا جی, ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے رول ریگولیشن ہے, سزا جزا کا اپنا اصول ہے. اچھا اس کو ہم نہیں ٹچ کرتے, جو ان کے ایس او پی بنے ہوئے ہیں وائلیشن ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا سبجیکٹ کیا ہے, ہمارے تمام جو نوٹسز جائیں گے وہ جائیں گے میل ایڈمنسٹریشن یعنی بد انتظامی. ٹھیک ہے. اب بد انتظامی کو میں مزید ڈیفائن کروں گا کہ آپ کو ڈیمانڈ نوٹس جاری ہوا واپڈا کے کنیکشن کا, اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے 30 دن کے اندر اندر آپ کا میٹر لگ جائے گا. آپ کا میٹر نہیں لگتا 90 دن. دیٹ از میل ایڈمنسٹریشن. ہم اس میں قانون میں نہیں جائیں گے, ان کو رول کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن جو کیس فائلیں کسی نہ کسی میلا فائٹ کی وجہ سے درازوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ ہم نکلوائیں گے. پریما فیشی آن دی فیس آف دیٹ ایپلیکیشن آپ دیکھیں گے بھی کیا وہاں پہ بدنیتی ہے جس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کر دینا ہے. ہم نے اس کے وائلیشن اس کے نہیں جانا, دائرہ کار کو نہیں ٹچ کرنا, اس کے رولز ریگولیشن نہیں ٹچ کرنا. اگلی بات آپ نے ایک اور کی تھی کہ اس کا آپ کے پاس سزا جزا کا کیا میکینزم ہے. دیکھیں ہم نے دونوں فریقوں کو سننا ہے. بندے نے کمپلینٹ کی, ہم نے ادارے کو اس کی کمپلینٹ بھیج دی, اس ادارے نے کمپلینٹ کا جواب لے کے آنا ہے, اس جواب سے اس بندے کو پڑھانا ہے بھائی یہ جواب ہے, مطمئن ہو, وہ کہتا ہے میں نہیں مطمئن. ہم کہتے ہیں تم بتاؤ کس پوائنٹ پہ نہیں مطمئن ہو, اس کو کہتے ہیں چلیں اگری ڈیٹ, پھر آپ کو دیتے ہیں, آپ اس کے مطابق جواب لے کے آئیں. اب جب ادارے نے یا تو ادارہ باز کا یہ کہتا ہے جی میں نے میٹر لگا دیا, جو کہ یقیناً 2 تاریخوں کے اندر میٹر لگ چکا ہوتا ہے, یا وہ ادارہ کہتا ہے میں نے اوور چارجنگ کا جو بل تھے اتنے یونٹ ریفنڈ کر دیے ہیں اور یہ کریکٹڈ بل کی کاپی میرے پاس ہے. ہم اس کو پکڑاتے ہیں, لو بھائی تیرا بل کی کریکشن ہو گئی ہے, یہ تجھے اتنے یونٹ واپس مل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کچھ کے بعد اگر ہم کو ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ادارے کو نہیں قبول یا سائل کو نہیں قبول, تو اس کے پاس ریمیڈی کیا ہے, وہ صدر پاکستان کے پاس جائے گا. ہائی کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہے موصب کے فیصلے کے خلاف, سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہے, صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کی ریپرزنٹیشن سنتا, رستے میں اور کوئی فورم نہیں ہے. اچھا رہی بات, آپ تھوڑا سا آپ کو سوری کروں گا کہ آپ یہ کہیں گے جی پھر امپلیمنٹیشن کا کیا. امپلیمنٹیشن 99.5% ہے. وہ اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ کے بعد آپشن نہیں بچتی, یا تو ہمارے ساتھ ساتھ نہ چلے وہ کہ جی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں, جب وہ رپورٹ کا جواب بھی دے رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے ہم 30 دن میں کر دیں گے, اس کے پاس آپشن نہیں ہے. اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا اس آرڈر کو کمپلائی کرے گا یا اس کے خلاف ریپرزنٹیشن میں صدر کے پاس جائے. موسٹ آف دا ٹائم جو میں یہاں پر آپ اس چیز کو سیس کیے کہ آپ نے ریڈریس کرنا ہے اس شکایت کو, اس کا ازالہ کرنا ہے. بیسکلی سزا جزا سے زیادہ اس چیز کا کام ہے کہ آپ نے متاثرہ فریق کو سن کر اس کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کر دینا. سمجھ بڑی زبردست اس میں ہے کہ اس آپ کو پاس اتنا سپیڈی جسٹس کا ایک فورم موجود ہے. اس میں ملک صاحب تھوڑا سا مزید پینشنرز اکثر کافی ایسی خواتین ہوتی ہیں, بیوہ ہوتی ہیں جن کے پینشن کے پیسے رکے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ یہی سیم کردار بالکل کرتے ہیں. بلکہ آپ کے لیے یہ انفارمیشن کے لیے کہوں گا کہ پہلے یہ تھا کہ جو ڈیفنس فورسز ہیں یعنی پاکستان کی مسلح فوج, اس میں آپ پیراملٹری فورسز کہہ لیجیے, لیوی ہے, ایف سی ہے, رینجر ہے, ان کے کیسز ہم نہیں سن سکتے تھے. اب یہ طے ہوا کہ نہیں, جو بھی ڈیفنس فورسز کے پینشن کے یا واجبات کے کیس ہوں گے وہ ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم سنتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو جی ہاں بالکل بالکل سنتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں. اور اس میں جو
جائیداد کے متعلقہ جو ہے وہ آپ کے ایمبٹ میں نہیں آتے؟ نہیں ظاہر وہ تو پروونشل میٹر ہے، پراپرٹی ریلیٹڈ نہیں ہے. وفاقی ریلیٹڈ کوئی بھی ہے، ایون کہ آپ کی کچھ ایسی اسکیمز ہیں، لیٹس سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جس میں وفاقی اسکیم انوالو ہو وہاں پر آپ کی جورسڈکشن موجود ہے. دیکھیں نا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بالکل، دس از پروگرام ناٹ اے ڈپارٹمنٹ. پروگرام کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ گورنمنٹ گئی تھی، نئی گورنمنٹ نے یہ پروگرام ختم کر کے اس کا نام رکھ دیا تھا کفالت پروگرام. اس کا مطلب یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، ایک پروگرام تھا. جب چاہے کوئی گورنمنٹ پروگرام کو ڈسکنٹینیو کر سکتی ہے. اس لیے ڈپارٹمنٹ اور چیز ہے، پروگرام اور چیز ہے. تو ہم پروگرام کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ فیڈرل کے ادارے سے تنخواہیں لے رہے ہیں. ہمارا موٹو یہ ہے کہ جس ادارے نے 1 روپیہ بھی وفاقی حکومت کا اپنے بجٹ میں خرچ کیا ہوگا وہ ہمارے دائرہ کار میں آ جائے. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پاسپورٹ جو آفس ہے یہ بھی وفاقی ادارہ ہے، جس طریقے سے نادرا ہے وہ بھی وفاق کا کام کر رہا ہے. یہاں پر جو ڈیلے ہوتا ہے، یہاں پہ اگر کسی کا پاسپورٹ ڈیلے ہو رہا ہے یا کسی کا جو ہے ID کارڈ ہے یا کسی کا FRC ہے سم تھنگ، تو اس میں آپ کو اگر وہ اپلیکیشن شخص تھے تو آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے؟ پوری طرح دائرہ کار میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ نہیں ہے سائل کو تو وہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ تم ریجنل کمیٹی کے کیوں نہیں پیش ہوئے، تمہارا یہ بیوی پشتون تھی اس کا فیملی ٹری نہیں ملا، کسی گاؤں میں جو تم نے گاؤں کا ایڈریس دیا تھا کسی نے نہیں کہا کہ ہاں یہ اس خاتون کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی رہتے، اس کو تو بتاتے نہیں ہیں. جب وہ کیس ہمارے پاس آتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ ریجنل کمیٹی میں یہ پیش ہوئی ہے، یہ اپنا ثابت نہیں کر سکی کہ ننیال ددیال میں سے کوئی بھی اس گاؤں میں اس کا نہیں ہے. اس کو پھر کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، وہ بالکل پکچر کلیئر ہو جاتی ہے. بالکل ہو گیا. اور یہ ایک رسپانس دیتے ہیں اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے کیونکہ ایک ادارے نے ان کو بلایا ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے آج اس نشست میں انچارج وفاقی محتسب جناب ملک مشتاق آوان صاحب. ان سے ہم نے ڈسکشن کی اور کوشش کی کہ آپ کے جتنے سوالات ہم تک آتے ہیں وہ ہم ان تک پہنچائیں اور جو بھی شکایات ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کو ہم ریڈریس کر سکیں اس فورم پہ. سامعین آج ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کا جو سفر ہے یہیں تک. مجھے اپنے میزبان فیصل رحمان خان نیازی کو اجازت دیں. انشاءاللہ زندگی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.